اس وقت ہم دہلی اسٹیٹ حج کمیٹی کے آفس میں ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے حج سیزن 2022 کی تیاریاں چل رہی ہیں، تو ہم جو ٹریننگ حاجیوں کو خاص کر دی جائے گی اس کیمپ کا جائزہ لیں گے، اور یہاں کے چیئرمین مختار احمد صاحب، ایو جاوید عالم خان صاحب اور ایک ہمارے ساتھ ممبر ہیں شاداب بھائی، ان سے جانتے ہیں کہ تیاری کس کس طرح سے چل رہی ہے۔ آج منڈے کو ٹریننگ جو دلی جو حج پہ جا رہے ہیں اس میں سے 1/4 کے لگ بھگ 200-250 آدمی پرسوں منڈے کا ٹریننگ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ان کے لیے اوپر جو ہے تیاری چل رہی ہے، اس کا انتظام کیا ہے، اس سے ہمیں بیٹھنے میں، مان لو آنے جانے میں، نماز ادا کرنے میں، باہر ٹریفک لگانے میں کوئی بات سے کوئی پرابلم نہ ہو۔ جیسے ہم نے دیکھا اوپر آپ نے بالکل سے الگ لیڈیز الگ ہے، جینٹس الگ ہے، اور اس بارے میں تھوڑا سا جو لوگ حاجی آئیں گے خاص کر ان کے بارے میں جو بھی حاجی آئیں گے تو اس میں جو بھی لیڈیز ہیں ان کا الگ انتظام ہے وہیں پر، جو جینٹس ہیں ان کے لیے الگ ہے، دونوں طرف پروجیکٹ الگ الگ لگے ہوں گے، ان پہ جو ٹرینر ہوں گے انہیں ٹریننگ دیں گے اس کے بارے میں۔ کتنے دن کی ٹریننگ ہے سر؟ یہ ٹریننگ 4 دن کی ہے، 4 دن کا ٹریننگ کیمپ ہے۔ مان لو جو تو جیسے ساری دن لی ہے اسے 4 بار میں ڈیوائڈ کیا ہے، تو جو 200-250 لوگ ڈیلی آئیں گے ٹریننگ کریں گے۔ 200-250 کر کے جی جی تو حاجیوں سے کچھ کہنا چاہیں گے، کیا چیز کچھ ڈالنی ہے یا کچھ تیاری اپنا کور نہیں، حاجیوں کچھ نہیں لانا کریں گے ان کو، انشاءاللہ یہیں ان کے کھانے پینے کا سب انتظام ہم نے یہیں کیا ہوگا۔ جی۔ یہ ان کے جو ٹریننگ ہے کتنے دن کی ٹریننگ ہوگی اور کتنے دن چلے گی؟ یہ 4 دن کی ٹریننگ ہے، منڈے ٹو تھرسڈے، سوموار سے جمعرات تک چلے گی، صبح 9:30 سے شام کے 5 بجے تک۔ اچھا، یہاں حاجی جو صرف دہلی کے ہوتے ہیں تو ایک دن میں کتنے حاجی ہوں گے؟ لگ بھگ ہمارے پاس 835 ہیں یہ جو سلیکٹ ہوئے ہیں اس بار حج کے لیے، جی۔ اس میں لگ بھگ آپ یہ مان لیجیے 200 کے آس پاس ہر روز آئیں گے، 205 یا 210۔ اچھا، جو حجاج یہاں پہ ٹریننگ میں آئیں گے تو ان کو کن کن باتوں کو خیال رکھنا چاہیے، کیا کیا چیز کو ساتھ لانی چاہیے؟ نہیں، جو ٹریننگ پہ آئیں گے تو ہم اپنی طرف سے انہیں بکلیٹ دیں گے، جی۔ گائیڈ لائنس کی ان کو دیں گے، جو بھی کتابیں وغیرہ ہیں مطلب، اور ان کو ٹریننگ کے لیے جو اسپیشل کچھ لوگ بلائے ہیں جو ان کو حج کے بارے میں جانکاری دیں گے، تو وہ انہیں کچھ گھر سے نہیں لانا، سب کچھ ہم ہی دیں گے۔ اچھا، بہت سے لوگ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے حج کے دوران حاجی کو کچھ کتاب یا کوئی چیزیں دیتے تھے جو خاص کر خادم الحجاج تھے، تو اس بار وہ بھی دیں گے کیا؟ نہیں، دیکھیے ہم جو سرکار کی طرف سے ہے وہ سب چیزیں انہیں مہیا کرائی جائیں گی، جی۔ اور باہر سے ہمارے خیال یہ ہے کہ باہر سے کوئی چیز وہ لیں تو نہ لیں تو بہتر، اور لیں گے تو اپنے لیول پہ لیں۔ ہم سرکار کی طرف سے جو چیزیں ملیں گی ان کو وہ سب مہیا کرائی جائیں گی۔ الحمدللہ بفضل کریم اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے ہم نے حج ٹریننگ کیمپ کا انعقاد کیا۔ چونکہ 2 سال سے کورونا کووڈ کی وجہ سے حاجی نہیں جا پا رہے تھے، اور یہ بڑا مسرت کا لمحہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ بھی دکھایا کہ اب ٹریننگ ہو رہی ہے، اور قریب انشاءاللہ العظیم اللہ رب العزت اپنے مہمانوں کو اپنے دربار میں، اپنے گھر پہ بلائے گا، اپنے شہر میں بلائے گا، اور حج بیت اللہ کی سعادت سے یہ لوگ سب سرفراز ہوں گے۔ اور ہم بھی ان حاجیوں کی خدمت کرنے کے لیے جو مچل رہے تھے، بے چین تھے، تڑپ رہے تھے، الحمدللہ اللہ نے ہماری بھی سنی اور ہم ان کی خدمت کر کے شرفیہ ہوں۔ اسی کڑی میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ حج کرا کیسے جائے، حج کو کیسے سیکھا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم حدیث کے مطابق کہ جب حج کرنے جاؤ تو مجھ سے سیکھ لو، تو ٹریننگ الحمدللہ حج کا وہ حصہ ہے جو رسول اللہ نے فرمایا ہے، ایک اہم جز ہے، اور خالی یہ دنیاوی حساب سے نہیں، تو میں نے آپ کو رسول اللہ کے حدیث کے مفہوم کا بتایا کہ جسے حج کرنا ہو ان سے سیکھ لیں۔ تو جنہوں نے صحابہ نے حج کیا انہوں نے رسول اللہ سے سیکھا، اور اس کے بعد صحابہ سے سیکھا، پھر تابعین سے سیکھا، تابعین سے، اور وہ یہی کڑی آج الحمدللہ ہم لوگوں تک آیا۔ تو ہم یہ مانتے ہیں کہ حاجیوں کی خدمت کرنا، حاجیوں کو حج سکھانا، یہ عین ثواب کا کام ہے اور عین دین کے مطابق کام ہے۔ اس میں بالکل بھی دنیا داری نہیں ہونی چاہیے، اور ہمیں خلوص دل سے اور بہترین خدمت حاجیوں کے انجام دیتے ہوئے ان کے لیے تمام اچھے سے اچھا انتظام کرنا چاہیے، کیونکہ جیسے ہمارے گھر کو مہمان آتا ہے تو ہم اس کے لیے بہتر انتظام کرتے ہیں، تو اسی طرح سے حاجی تو اللہ کا مہمان ہے، ضیوف الرحمان ہے، تو حاجیوں کی خدمت کرنا، جن کو یہ شرف حاصل ہوا ان کے لیے بے شک
بہت بڑا شرف ہے کہ وہ اللہ کے مہمانوں کی خدمت کر رہا ہے اور اللہ نے انہیں چن لیا اپنے مہمانوں کی خدمت کے لیے، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ یہ شاداب بھائی جیسے یہ کتنے دن کا کیمپ ہوگا؟ ظاہر ہے آج ہی صبح آئیں گے تو شام تک تو رہیں گے، تو سیشن ہوں گے 1-2 دن، کس طرح سے ذرا سے؟ دیکھیے یہ جو ہے 16 مئی 2022 سے لے کر 19 مئی 2022 تک کا کیمپ ہے۔ یہ ایک دن، یہ پورے جو دلی کے حاجی جتنے جا رہے ہیں ان کو ہم نے 16، 17، 18، 19 یعنی 4 دن پر ڈیوائڈ کر دیا، اور ایک کوشش یہ کی ہے کہ الگ الگ ایریوں سے ہم انہیں کور کر سکیں، تو سبھی آ جائیں گے۔ بالکل۔ تو اب یہ جو صبح 10 بجے سے شروع ہوگی، ہم نے حاجیوں سے درخواست کی ہے کہ وہ برائے کرم 9، 9:30 بجے تک آ جائیں تاکہ وقت سے یہ سیشن شروع ہو سکے۔ تو اس میں جو ہے نا سیشن ہے، سیشن جو پہلا ہوگا صبح 10 بجے سے شروع ہوگا، وہ سیشن ہوگا حج ریلیٹڈ انفارمیشن اینڈ فلم سیشن، جو بھی اس میں ہمارے وہ بتائیں گے فلم سے مراد، کہ دکھائیں گے کہ کس طرح سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ سیشن ہوگا امپورٹنٹ ایشوز ان سعودی عربیہ بائی سلیکٹڈ، تو جو بہت سارے ایشوز ہیں ضروری جو حاجیوں کے ساتھ درپیش ہوتے ہیں سعودیہ میں، راستے میں وہاں کیا پریشانی ہے، کیا مشکل ہے، ظاہر زبان کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، سبھی ان کو اس کے حالات پر تبصرہ کرتے ہوئے ان کو بتایا جائے گا، ان کا حل بھی بتایا جائے گا ساتھ ساتھ کہ یہ ایشو تو ہوں گے مگر ایشوز کا حل کیا ہے، آپ گھبرائیں، کیونکہ ٹریننگ کا مطلب خالی آپ کو ڈرانا مقصد نہیں ہے، یا آپ کو یہ نہیں بتانا کہ یہ ایشو آئیں گے ہم کیا، ٹریننگ کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ایشوز ہیں اور ان کا یہ سولوشن ہے جی۔ تو اس کے بعد آتا ہے لاجسٹک ایشو، وہ لاجسٹک میں سامان کیسے لے کے جانا ہے، کیسے سفر کرنا ہے، کیا کیا آپ کو مرحلے آئیں گے، ایئرپورٹ پہ کیا ہوگا، یہاں پہ کیا ہوگا، وہاں پہ کیا ہوگا، وہاں سے سامان کیسے لا سکتے ہیں، سامان کتنا لا سکتے ہیں، کیسی پیکنگ ہونی چاہیے، کیسا پیکیج ہونا چاہیے، بہت سارے مختلف مراحل وہ ان کو سمجھایا جائے گا۔ پھر 1 بجے کے قریب نماز کے لیے وقفہ ہوگا، اور حج کمیٹی نے ضیوف الرحمان کے لیے، اللہ کے مہمانوں کے لیے اپنے جانب سے جو بھی ہم سے ممکن ہوا بہتر سے بہتر کوشش کرنے کی ان کے لیے کھانے کا، کام کا، زہرانے کا انتظام ہم کر سکیں، اور ہم نے وہ کیا۔ تو حاجیوں کو اس کے لیے بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ انہیں وہاں جا کر دوپہر میں کیا کریں گے، ان کے لیے کھانے کا، ناشتے کا، چائے کا، پانی کا، ہر چیز کا انتظام الحمدللہ یہاں ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ وہ بہتر سے بہتر ہو۔ اس میں الحمدللہ خالی میں ہی نہیں ہوں، ہمارے چیئرمین صاحب ہیں، ایو صاحب ہیں، ہمارا تمام اسٹاف خلوص دل سے حاجیوں کی خدمت کے لیے ہمارا وقت تیار رہتا ہے اور وہ کرتا ہے۔ اس کے بعد 2:30 بجے پھر سے ارکان حج، جو ایک اہم جز ہے دینی مسائل کا، وہ مفتی صاحب جو اس وقت موجود ہوں گے وہ سمجھائیں گے کہ حج کے کیا کیا ارکان ہیں، اور اس کے بعد ہم نے خاص چیز اس میں جب یہ پورا ہو جائے گا تو ایک ریزرو رکھا ہے عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے، تو اس میں خواتین کی یہاں ہوں گی جو عالمہ ہوں گی، وہ ان کو سمجھائیں گی، اور ان کے کچھ سوالات ہوں گے تو وہ ان سے پوچھیں گی۔ تو اس طرح سے یہ ڈیلی 4 دن تک ایسا چلے گا۔ اور مزید یہ بھی ہے کہ اگر کوئی حاجی صاحب نہیں آ پائے تو وہ ریکویسٹ کر لیں کسی اور دن، ہم ان کو کوشش کریں گے کہ ایڈجسٹ کریں، اور اب بہتر تو یہ ہے کہ وہ اسی میں کیونکہ سیٹنگ کا بھی انتظام ہوتا ہے، کووڈ وغیرہ کا مسائل ہیں۔ اس کے علاوہ جو ٹرینرس ہیں وہ ان کے علاقے میں جا کے بھی ٹریننگ دیں گے کہ وہ اس کو بھی اٹینڈ کریں، تو یہ ٹریننگ انشاءاللہ العظیم اگر وہ اٹینڈ کرتے ہیں صحیح سے تو وہ ان کے لیے بہت مفید ہوگا، کارگر ہوگا، ان کا حج آسان ہوگا، اور ان کو جو بھی ایشوز آئیں گے، مرحلے آئیں گے، تو انہیں پتہ ہوگا ہاں جی یہ مرحلہ آنے والا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم ایک راستے پہ چل رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے سیدھا جانا، آگے سے وہاں 2 راستے آ گئے، ہمیں کہاں ہونا؟ اگر ہمیں کسی نے بتا دیا تو صاحب آگے ہی جائے نا، وہاں ایسے ایسے کھڈا آئے گا، یا ایسے مڑنا ہے، ہمیں بائیں مڑنا ہے یا دائیں مڑنا ہے، تو ہمارے ذہن میں ایک دم کلک کرے گا یار ہاں یہاں سے 2 راستے ہونے تھے، ہمیں بائیں مڑنا تھا، کہ ہمیں اوپر چڑھنا تھا، یا ہمیں اگر ایک آدمی نیا آئے اور اسے روڈ پہ چھوڑ دیا، یا گاڑی جو چلانی آتی ہے مگر ٹریفک سگنل کے بارے میں پتہ نہیں کیسے چلائے گا، وہ لال رنگ کی لائٹ جلے گی تو اسے یہی نہیں پتا ہوگا کہ لال رنگ کی لائٹ پہ رکنا ہے یا چلنا ہے یا ہری پہ چلنا ہے، مگر اسے جو ہم بتاتے ہیں، ٹریننگ ہوتی ہے، ڈرائیونگ ٹریننگ بھی ہوتی ہے۔ اور حج تو ایک بہت بڑا مرحلہ ہے، لوگ لاکھوں روپے خرچ کر کے حج کرنے جاتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ بہترین حج سیکھ کر جائیں تاکہ ان کے پیسہ بھی جو انہوں نے خرچ کیا اس کا صحیح استعمال ہو سکے، یوٹیلائز ہو سکے، اور حج زندگی میں بار بار نہیں ہوتا، ایک بار ہوتا ہے تو بہتر ہو، اچھا ہو، اس میں کوئی کمی نہ ہو۔
اور اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ ٹریننگ لیں, اپنی طرف سے تیاری کریں. اور بھی بہت سارے لوگ مختلف ٹریننگس دیتے ہیں, ہمیں کسی سے کوئی وہ نہیں ہے, وہ دیں ٹریننگ. اور حاجی اگر وہاں سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ سیکھیں وہاں پر 15 دن کے لیے, 1 مہینے کے لیے. مگر جو حج کمیٹی دے رہی ہے ٹریننگ اس کو ضرور ملے تاکہ اس کو فائدہ ہو, ان کو آسانی ہو. اور مزید اگر کسی حاجی کو کوئی پریشانی آتی ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آتا, وہ اسے سیکھ سکتا ہے. یہاں پروجیکٹر ہوگا, اس کو سب چیزیں سکھایا جائے گا, بہترین ساؤنڈ سسٹم ہوگا, عالم ہوں گے, ٹرینرس ہوں گے, وہ انہیں بتائیں گے. اگر اس کے بعد بھی اسے لگتا ہے کہ مجھے ایک ٹریننگ اور لینی ہے تو وہ ریکویسٹ کرے گا, تو انشاءاللہ اس کو غور و فکر کی جائے گی, اسے اور ٹریننگ دیں گے. اور اس کے بعد انہیں مرحلہ آتا ہے تو ان کو ان کے ٹرینر کا نمبر دے دیا جائے گا. وہ ٹرینر سے براہ راست فون پر رابطہ کر سکتے ہیں, واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں, اور حج کمیٹی کے کسی بھی اسٹاف سے, ممبر سے, چیئرمین سے وہ بالکل بے جھجک رابطہ کریں. انشاءاللہ ان کی پریشانی کا حل کرنے کے لیے جو بھی ممکن کوشش ہو سکے گی. تو دیکھا آپ نے, ہم نے کیمپ کا بھی جائزہ لیا اور انہوں نے ٹریننگ کے بارے میں بتایا, اور جو ٹرینر ہیں وہ ساری باتیں بتائیں گے. اور 2 پروجیکٹر یہاں پر لگے ہوں گے. کسی حاجی کو, ان کا یہ کہنا ہے کہ کسی بھی حاجی کو کوئی شکایت نہیں ہوگی, اور اگر کسی کو کوئی معلومات چھوٹی تو دوبارہ پھر معلوم کر سکتا ہے. اور یہ کیمپ 4 دن چلے گا, جس میں تقریباً ہر روز 200-250 دہلی کے حاجی ہوں گے. دہلی سے سیاسی تقدیر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے خبریں ملتی رہیں.